بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر کے پاس جاؤ، محبت ہوئی ہے نا، رحمت ہوئی اللہ کی، تو اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دے دیا اکثر پیغمبر علیہ السلام کے پاس دہیا کلبی کی شکل بنا کر آتا تھا۔ دوستو بھائیو، صحابہ کرام نے اللہ کی اطاعت اتنی کی، نبی علیہ السلام کی اطاعت اتنی کی، اللہ پاک نے مہربانیاں کر دی۔ صحابہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ کیا، بستی والوں سے کہا کھانا، انہوں نے انکار کر دیا، آرام کر رہے ہیں۔ ان کے سردار کو رات کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس دیا۔ اب وہ آئے، کوئی ہے اللہ کی کلام پڑھ کر دم کرنے والا؟ صحابہ نے ایک صحابی کو بھیجا، نبی علیہ السلام کا فرمان مانتے ہوئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے سورہ فاتحہ کا دم کر دیا، اللہ نے رحمت کر کے اس سردار کو صحت دے دی۔ عزیز بھائیو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی اطاعت، اللہ پاک پھر رحمت کر دیتا ہے۔ وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ پیسے والا ہے، وہ کنگال ہے، وہ بادشاہ ہے، یا عام آدمی ہے، وہ حیثیت والا ہے یا حیثیت سے خالی ہے۔ لوگوں نے خاندانوں کو کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا خاندان بنا دیا، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، رب کی بات مانتا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کون ہے، رحمت کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ کی اتنی اطاعت کی، نبی علیہ السلام کی اتنی اطاعت کی، آپ ایک دن دیکھ رہے تھے لشکر جا رہا تھا، کوئی صحابی آگے جا رہا ہے، کوئی اس سے آگے جا رہا ہے، حضرت ابوبکر پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ نے سب کو روک کر فرمایا، جس قوم میں، جس لشکر میں ابوبکر صدیق جا رہا ہو رضی اللہ تعالیٰ، کوئی اس سے آگے نہ گئے۔ کتنی رحمت اللہ پاک نے کی۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، جب ابو جہل نے آ کر کہا تھا ابوبکر بتلا، کوئی آدمی ایک رات کے اندر بیت المقدس جائے، بیت اللہ سے بیت المقدس جائے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا بھی سفر کرے، جنت بھی دیکھ لے، جہنم بھی دیکھ لے، بتلا تو کیا کہتا ہے؟ کوئی آدمی اس طرح جا کر اتنا لمبا سفر کر کے ایک رات میں کوئی واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے ابو جہل سے کہا تھا، بتلا تو کس کی بات کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر میرا پیغمبر کہتا ہے پھر میں یہ نہیں کہتا، میں ملاقات کر کے بات کر کے پھر کہوں گا، اگر میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے پھر اس طرح ہو سکتا ہے۔ ایمان کا یہ لیول ہونا چاہیے، کلمہ پڑھ لیا، ایک بات کسی کی عقل میں بھی نہیں آ رہی، پوری دنیا عاجز ہے، اور ایک طریقہ پیغمبر علیہ السلام کا، ساری دنیا عاجز ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کے اوپر کار بند ہو۔ اللہ نے کتنی رحمت کی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے درج کر دیا۔ ہم نے بھیجا اپنے پیغمبر کو سچا بنا کر، جس نے اس کی تصدیق کی سب سے پہلے وہ ابوبکر بھی صدیق ہے۔ لوگ جس طرح مرضی غلط کہتے رہے، وہ خود برباد ہوں گے، وہ خود ہلاک ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر کی شان کو کوئی فرق نہیں آئے،
بھائیو، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود پتھر کے پاس کھڑے، انکا حجر، بے شک تو پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، نہ نفع دے سکتا ہے تو نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے نہ چومتا۔ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، میں تیرا بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے تجھے چوما تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو کلمہ پڑھنے والوں کا یہی فرض ہے، اللہ کے حکم کو سلام ہو، نبی علیہ السلام کے حکم کو سلام۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، 13 کاتبان وحی ہیں، 13 نام آتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتا تھا، یہ لکھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ان میں قرآن لکھنے والوں میں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گزر گئے، کسی نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تم قرآن لکھنے والے تھے، بتلاؤ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ باقی سورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، یہی کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہونی چاہیے۔ کہنے لگے باقی جو صورتیں تھیں نبی علیہ السلام ان کے پہلے بسم اللہ لکھوائی، اور سورۃ توبہ سے پہلے نبی علیہ السلام نے ہمیں بسم اللہ نہیں لکھوائی، ہم نے نہیں لکھی۔ یہ بات سمجھا دی۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات سن کر، اللہ کی بات سن کر، قرآن پاک سن کر، حدیث پاک سن کر، پھر بندہ کہے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اگر تشریح ملتی ہے تو فاتحہ، تشریح نہیں ملتی تو اسی جگہ پر رک جاؤ۔ کلمہ پڑھنے والے اگر اللہ کی بات مان لیں، نبی علیہ السلام کی بات مان لیں، سارے جتنے بھی مسائل ہیں ختم ہو جائیں۔ اس وقت میری نظر میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو لوگ دولت والوں والے کو نہ دیکھے، اس کو دیکھے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ صحیح سلامت کو نہ دیکھے، وہ اس کو دیکھے جو چارپائی پر سال ہر سال سے بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو سمجھا دیا تھا، دنیاوی حوالے سے اپنے نیچے والے کو دیکھو اور دینی حوالے سے اوپر والے کو دیکھو۔ مطلب کیا ہے؟ تم فرضی نماز جماعت سے پڑھتے ہو، تم یہ نہ دیکھو جو نماز چھوڑ دیتا ہے، تم یہ دیکھو جو تہجد پڑھتا ہے۔ تم تہجد پڑھتے ہو، فرضی نماز جماعت سے پڑھتے ہو، اب تم یہ نہ دیکھو کہ مسجد میں یہ نہیں آ رہا، یہ مسجد میں نہیں آ رہے، اب تم اس کو دیکھو جو اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، جو اشراق کی بھی پابندی کرتا ہے، تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے، 5 وقت جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے۔ تم اس کو پھر دیکھو جو نعمتیں ملنے پر اور زیادہ نفل پڑھتا ہے، جو اپنے پیغمبر کی بات مان کر قدم اٹھاتا ہے، اپنے رب کی بات مان کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کو زیادہ ان کو دیکھتے چلے جائیں۔ کلمہ پڑھنے والے اس وقت برباد ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم ایک ہی ہیں، ہم انسانی ناطے سے اس وقت برباد ہوئے جب ہم نے دنیاوی حوالے سے اوپر کو دیکھا اور دینی حوالے سے نیچے کو دیکھا، جبکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا تھا دنیاوی حوالے سے نیچے دیکھو، دینی حوالے سے اوپر دیکھو۔ مرد بھی دیکھ لیں، میری مائیں بہنیں بھی اس بات کو دیکھ لیں، ایک یہ کجی ہے ہمارے اندر، اور دوسری کجی کیا ہے؟ خواب۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا اچھے خواب رب رحمان کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔